السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ، لفظ معجزہ، کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ معجزے کے معنی کیا ہیں؟ معجزے کے معنی ہیں عاجز ہو جانا، یعنی کہ کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے اثر کو دیکھنا جو آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو مگر وہ ہو جائے اور پھر آپ کا اس کو دیکھ کر عاجز ہو جانا، جھک جانا۔ عاجزی ہے ایسے کام کرنے کی جو ایک انسان نہیں کر سکتا۔ عاجزی ہے ایسے کاموں کی جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر لے، وہ کام معجزہ ہیں۔ عاجزی کے معنی ہیں جھک جانا، وہاں جہاں انسان کا اختیار نہ ہو، جہاں انسان کوئی ایسا کام جو اس کے اختیار سے باہر ہو، جو اس کے قانون سے باہر ہو، وہ کر نہ سکے، یعنی وہ کام جو ناممکن ہے، جن کا ہونا ممکن ہی نہیں، وہ معجزہ ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو معجزہ کرتے دیکھا ہے؟ جی نہیں، انسان معجزے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کام جو ناممکن ہو وہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور معجزے رونما کرنا وہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہاں، اللہ اپنے فضل سے چاہے تو اپنے بندوں کے ذریعے سے معجزے کروا سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ نبی، پیغمبر یا اولیاء کرام، اللہ کے نیک لوگ معجزے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے۔ بے شک بلا شبہ وہ یہ کام اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آگ کا ابراہیم علیہ السلام کو ٹچ بھی نہ کرنا اور صحیح سلامت انہیں اپنے اوپر سے گزار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کی بنا والد کے پیدائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج، یہ وہ بڑے معجزات ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ معجزات جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے وہ یقین نہیں کرتا، مگر یہ وہ معجزات ہیں جن سے ہمیں ہمارا ایمان جوڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبروں کے، اللہ کے نبیوں کے معجزات ہیں۔ ورنہ انسانی فطرت ہے، وہ جب تک اپنی آنکھ سے کسی عمل کو یا کسی معجزے کو دیکھ نہ لے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ مگر اللہ کے قرآن میں اللہ کے یہ ایسے معجزے ہیں جن پر انسان پورے ایمان کے ساتھ یقین رکھتا ہے۔ معجزات ہمارے عام زندگی میں بھی رونما ہوتے ہیں، معجزات ہمارے فطری عمل میں بھی ہیں، مگر کیونکہ ہم انسان واقعات کے عادی ہیں، ہم انسان حقیقت پسندی کے عادی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر دن سورج کا نکلنا اور رات میں ڈوب جانا، یہ بھی تو معجزہ ہے۔ ہر رات چاند کا نکلنا اور دن میں غائب ہو جانا، یہ بھی تو معجزہ ہے۔ بادلوں کا آنا، بارش برسانا، معجزہ ہے۔ بچوں کا پیدا ہونا، بچے کی جو ولادت ہے، یہ بھی تو معجزے ہیں۔ مگر انسانی فطرت کو یہ سب نارمل لگتا ہے، یہ عام واقعات لگتے ہیں۔ اس وقت کائنات میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہیں، وہ تمام واقعات اللہ کے محروم منت ہیں۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس چیز کو چاہے بدل سکتا ہے، ہر چیز کو جب چاہے فنا کر سکتا ہے۔ معجزات کو سمجھنا اتنا آسان ہے؟ کیا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ چیزوں کو، عملوں کو اور واقعات کو عام، معمولی اور سادہ سمجھنا ہی انسان کے اندر عاجز ہونے کے تمام عملوں کا دار و مدار ہے۔ ایک انسان جب کسی بھی چیز کو عام سمجھنے لگتا ہے تو وہ وہاں پر عاجز نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے یہ تو ایک عام کام ہے، روز چاند نکلتا ہے، روز سورج نکلتا ہے، ہاں بارش ہوتی رہتی ہے، ہاں ہر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاں تو یہ انسان کی فطرت کے مطابق بہت عام ہے، یعنی کہ یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں، مگر انسانی آنکھ اور انسانی فطرت کیونکہ انہیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، لہٰذا وہ ان کے لیے بہت معمولی ہو چکے ہیں، کیونکہ انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے، وہ معمول کے مطابق سمجھتا ہے،
اسے لگتا ہے بچے تو پیدا ہونے ہی ہیں، وہ ہر دن پیدا ہوتے ہیں، سورج تو نکلنا ہی ہے، وہ تو ہر دن نکلتا ہے، بارش تو ہونی ہی ہے، وہ تو ہو کے ہی رہے گی، کیونکہ وہ کائنات کا حصہ ہے، سسٹم کا، دنیا کے سسٹم کا حصہ ہے۔ مگر یہ چیزیں کہ معجزات کیا ہیں، یہاں انسان کا عاجز ہونا بالکل غیر معمولی، یہاں پر انسان کا عاجز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے لیے معجزات وہی ہیں جو قرآن پاک میں بتا دیے گئے، اس کے لیے معجزات وہی ہیں جو وہ خود دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا جو بالکل اس کے لیے نیا ہو، یعنی کہ سورج کا نکلنا اس کے لیے نیا نہیں ہے، بچوں کا روزانہ پیدا ہونا اس کے لیے نیا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے، سزاؤں سے ڈرانے کے لیے جب کسی انسان کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے، تو کوئی بھی انسان وقتی طور پر تو استغفار کرے گا اور اس کا تذکرہ بھی کرے گا، مگر جیسے ہی وہ ادھر ادھر کی